اس کے بعد ایک اور چیز بھی ویلڈر سے پوچھ لی جاتی ہے کہ جو ویلڈنگ مشین میں کرنٹ آ رہا ہے وہ وولٹ آ رہا ہے کہ امپیئر آ رہا ہے. دیکھیں ویلڈنگ مشین تک جو سپلائی آ رہی ہے، سورس آ رہی ہے، وہ ہے وولٹ، اور جو آگے الیکٹروڈ میں آ رہا ہے وہ ہوگا امپیئر. اس کے بعد اسے ویلڈنگ پوزیشن، ویلڈنگ جوائنٹ کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے، ویلڈنگ ڈیفیکٹس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، ویلڈنگ جوائنٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کون سا جوائنٹ ہے. اسی طرح کے پلیٹ کی ویلڈنگ پوزیشن، پائپ کی ویلڈنگ پوزیشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اس کے بعد اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وہ کام کر رہا ہے تو اسے کون سے اپنے بیسک ٹولز چاہیے. السلام علیکم، فیبریکیشن وتھ شعیب میں خوش آمدید. آج ہم ویلڈر انٹرویو پر بات کریں گے، اور بات کریں گے ہم کہ ایک اچھے ویلڈر میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور ایک ویلڈر کو بیسک کن چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے بات کریں گے ویلڈنگ ڈیفینیشن پہ کہ ویلڈنگ کہتے کسے اور ویلڈر کسے کہتے ہیں. دیکھیں کہ کیا کرتا ہے کہ ویلڈنگ مشین کے کرنٹ کو سیٹ کر کے فلر مٹیریل کے پریشر کو مہارت کے ساتھ کنٹرول کر کے دو دھاتوں کو جوڑنے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویلڈنگ. اب ویلڈر کسے کہتے ہیں؟ کیا کرتا ہے ایک آپریٹر، کاریگر جو ویلڈر ہے وہ ویلڈنگ مشین کے کرنٹ کو سیٹ کر کے فلر مٹیریل کے پریشر کو ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے دو میٹلز کو پرماننٹ جوڑتا ہے بغیر کسی ڈیفیکٹ کے، اسے کہتے ہیں ویلڈر. اب اس کے بعد جو کہ ایک ویلڈر میں جو خوبیاں ہوتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، اسے کہتے ہیں کلیمز، CLAMS کلیمز. اچھا، سی جو بتاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کرنٹ اور پولیرٹی. دیکھیں ایک ویلڈر کو پتا ہونا چاہیے کرنٹ کس طرح سیٹ کرنا ہے اور پولیرٹی کتنی قسم کی ہوتی ہے. ویلڈنگ پروسیس کے مطابق پولیرٹی چینج کی جاتی ہے. پولیرٹی دو قسم کی ہوتی ہے، اسٹریٹ پولیرٹی، ریورس پولیرٹی. اب کیا ہوتا ہے کہ اسے ہم اس طرح بھی کہتے ہیں ڈائریکٹ کرنٹ الیکٹروڈ پازیٹیو. یہ کون سی پولیرٹی ہوگی؟ ریورس پولیرٹی. اور اسٹریٹ پولیرٹی میں یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ کرنٹ الیکٹروڈ نیگیٹو، یعنی کہ الیکٹروڈ نیگیٹو طرف ہوتا ہے اسٹریٹ پولیرٹی میں، اور ریورس پولیرٹی میں کیا ہوتا ہے؟ الیکٹروڈ پازیٹیو طرف ہوتا ہے. اب نمبر 2 پہ ہے آرک لینتھ، کہ لینتھ آف آرک کتنی قسم کی ہوتی ہے اور کتنی رکھنی چاہیے. دیکھیں کہ آرک لینتھ کہتے ہیں کہ بیس میٹل اور الیکٹروڈ کی ٹپ کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کہتے ہیں آرک لینتھ. آرک لینتھ 3 قسم کی ہوتی ہے، شارٹ، میڈیم اور لانگ. اب اس کا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شارٹ اس طرح ہوگی. مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو الیکٹروڈ ہے وہ ہے 2.5 mm کا. اب میٹل اور الیکٹروڈ کی ٹپ کے درمیان اگر فاصلہ 2.5 mm سے کم ہوگا تو وہ شارٹ ہوگی. اگر وہ فاصلہ بیس میٹل اور الیکٹروڈ کی ٹپ کے درمیان 2.5 mm سے زیادہ ہوگا تو وہ لانگ آرک لینتھ ہوگی. اب اس کے بعد ہے اینگل آف ٹریول. دیکھیں جب ہم فلیٹ پوزیشن میں یا ہم جب ہوریزونٹل پوزیشن میں کام کرتے ہیں، ویلڈنگ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ پروسیس کس طرح ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے بیک ہینڈ. اور جو ورٹیکل کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے فور ہینڈ. اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ بیک ہینڈ اور فور ہینڈ میں ہاتھ کو کس طرح چلانا ہے اور اینگل آف ٹریول کو کس طرح ہم نے مینٹین رکھنا ہے. یہ ایک اچھے کاریگر کو، ایک اچھے ویلڈر کو پتا ہونا چاہیے. اب اس کے بعد ہے کہ مینیپولیشن آف الیکٹروڈ، کے الیکٹروڈ کو کس طرح چلانا ہے، اور جو ہمیں ریکوائرڈ ہے کہ تھروٹ کتنا ہونا چاہیے اور اس کی لیگ کتنی ہونی چاہیے، سنگل پاسز ہیں یا وہ ملٹی پاسز ہیں، تو وہ کس طرح ہم نے الیکٹروڈ کو مینیپولیٹ کس طرح کرنا ہے، اس کو چلانا کس طرح ہے. اب اس کے بعد ہے سپیڈ آف ٹریول. دیکھیں کہ الیکٹروڈ کو چلانے کی رفتار. دیکھیں کہ اگر سپیڈ زیادہ ہوگی، ٹریول سپیڈ زیادہ ہوگی، ویلڈنگ کی جو وڈتھ ہے وہ کم ہوگی، اور لینتھ وہ زیادہ لمبائی میں کہ وہ کام کرے گا لیکن اس کی وڈتھ وہ کم ہو جائے گی. اور اس کا انحصار کس پہ ہوتا ہے؟ کرنٹ پر. اگر کرنٹ زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ اس کی جو وڈتھ ہے بیڈ کی وہ کم ہوگی اور لینتھ الیکٹروڈ سپیڈ سے چلے. دیکھیں اب دوبارہ سمجھیے گا کہ اگر ٹریول سپیڈ زیادہ ہوگی تو ویلڈنگ کم ہوگی. ٹریول سپیڈ کا انحصار ویلڈنگ مشین کے امپیئر پر ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز بھی ویلڈر سے پوچھ لی جاتی ہے کہ جو ویلڈنگ مشین میں کرنٹ آ رہا ہے وہ وولٹ آ رہا ہے کہ امپیئر آ رہا ہے. دیکھیں ویلڈنگ مشین تک جو سپلائی آ رہی ہے، سورس آ رہی ہے، وہ ہے وولٹ، اور جو آگے الیکٹروڈ میں آ رہا ہے وہ ہوگا امپیئر. اس کے بعد اسے ویلڈنگ پوزیشن، ویلڈنگ جوائنٹ کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے، ویلڈنگ ڈیفیکٹس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، ویلڈنگ جوائنٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کون سا جوائنٹ ہے. اسی طرح کے پلیٹ کی ویلڈنگ پوزیشن، پائپ کی ویلڈنگ پوزیشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے.
اور وہ جاب پہ کام کر رہا ہے تو اسے کون سے بیسک ٹولز چاہیے اور وہاں پہ سیفٹی میجرز کیا ہیں. اچھا اسی طرح ایک اچھے ویلڈر کو ویلڈنگ الیکٹروڈ کے بارے میں، ویلڈنگ الیکٹروڈ کی اسپیسیفیکیشن کے بارے میں اچھی طرح انفارمیشن ہونی چاہیے. دیکھیں کہ ویلڈنگ الیکٹروڈ 2.5 mm 3.2 mm 4 mm اور 5 mm ڈائی میں ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ جو 2.5 mm کا الیکٹروڈ ہے اس کی لینتھ کتنی ہے؟ 300 ملی میٹر ہے. اگر وہ 3.2 mm کا ہے تو اس کی جو لینتھ ہے 350 ملی میٹر ہے. اگر وہ 4 mm اور 5 mm کا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ لینتھ 400 ملی میٹر ہوگی دونوں کی. اسی طرح ہی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 2.5 mm کا الیکٹروڈ ہے تو کرنٹ کتنا ہونا چاہیے. 3.2 mm کا الیکٹروڈ ہے تو جو کرنٹ ہے وہ 80 امپیئر سے 120 امپیئر تک ہونا چاہیے. اگر وہ 4 mm کا الیکٹروڈ ہے تو 130 سے 190 امپیئر کرنٹ ہونا چاہیے. اسی طرح اکثر انٹرویو میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ویلڈنگ الیکٹروڈ دے دیا جاتا ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کتنے حصوں میں مشتمل ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے، اس کا کیا پروسیس ہے. دیکھیں ویلڈنگ الیکٹروڈ 2 حصوں میں مشتمل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے میٹل اور دوسرا حصہ ہوتا ہے فلکس. دیکھیں جب ہم ویلڈنگ کرتے ہیں جو میٹل والا حصہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پگھل کے وہ میلٹ ہو جاتا ہے میٹل کے ساتھ، اور جو فلکس ہے اس کے اوپر حفاظتی تہ مہیا کرتا ہے. اگر کیا ہوگا الیکٹروڈ کے اوپر فلکس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ جو ویلڈنگ ہوگی بدنما داغدار دبوں جیسی ہوگی. اور فلکس ایک اور کام کرتا ہے کہ جب بیڑ لگتی ہے ہم الیکٹروڈ چلاتے ہیں تو کہ جو نقصان دہ گیسیں ہیں جیسے کہ کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، یہ کیا کرتا ہے؟ اسے ویلڈنگ پڈل میں جانے سے روکتا ہے جس کی وجہ سے ویلڈنگ میں ڈیفیکٹ نہیں آتے. اور نمبر 2 کہ یہ ویلڈنگ کو جلدی ٹھنڈا ہونے سے روکتا ہے. دیکھیں اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے فلکس اور سلیگ میں کیا فرق ہے. جو فلکس ہے ویلڈنگ الیکٹروڈ کے اوپر ہوتا ہے اور ویلڈنگ پروسیس کے بعد جو اوپر آتا ہے ویلڈنگ بیڈ کے اوپر جو تہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سلیگ. اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ E6013 ویلڈنگ الیکٹروڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے یا E7018. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کہ اگر E7018 لکھا ہوا ہے تو E سے کیا پتا چلتا ہے کہ الیکٹروڈ. اب کیا 70,000 PSI اس کی ٹینسائل اسٹرینتھ ہے. ایک ہمیں یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ آل پوزیشن، اور 3 ہمیں، اور جو لاسٹ ورڈ ہے وہ ہمیں یہ انڈیکیٹ بھی کرتا ہے کہ یہ کون سی اس کے اوپر کیمیکل کمپوزیشن ہے اور کرنٹ کتنا رکھنا ہے. دیکھیں کہ جو 3 ہے یا 7018 الیکٹروڈ ہے. اب دیکھیں جو 7018 الیکٹروڈ ہے یہ لو ہائیڈروجن ہے. اسے استعمال کرنے سے پہلے گرم کیا جاتا ہے اوون میں، اس کے بعد اسے استعمال کیا جاتا ہے. امید ہے آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو. شکریہ.